بسم اللہ وحمد للہ الصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ جی بالکل۔ آج کی اس علمی نشست میں ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ مطلب ذرا تصور کریں کہ انسان دنیا کے جدید ترین مہنگے ترین سیکیورٹی سسٹم والے گھر میں بیٹھا ہو، چاروں طرف کیمرے ہوں، خطروں کی نشاندہی کرنے والے الار لگے ہوں، ہر دروازے پر پہرے دار ہوں، بظاہر سب کچھ 100% محفوظ ہے۔ صحیح، ایک دم فول پروف نظام۔ ہاں نا، لیکن دل کے اندر پھر بھی ایک انجانا سا خوف ہو، ایک مسلسل بے چینی محسوس ہو رہی ہو۔ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی بیرونی دیوار یا جدید ترین ٹیکنالوجی بھی انسان کے دل کو وہ اندرونی سکون نہیں دے پاتی جس کی اسے شدت سے تلاش ہوتی ہے؟ یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم کائنات کے ایک ایسے حیران کن نظام کو کھوجنے نکلے ہیں جو اس سوال کا جواب دیتا ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی طاقتور مگر عموماً کم سمجھے جانے والے اسم مبارک المومن کے گہرے معنی پر بات کریں گے۔ بے شک۔ عام طور پر جب ہم لفظ مومن سنتے ہیں تو فوراً ذہن میں ایک نیک انسان کا تصور آتا ہے، لیکن قرآن مجید کی سورۃ الحشر میں یہ مبارک نام خالق کائنات کی اپنی صفات کمال کے طور پر بیان ہوا ہے۔ تو آج کا ہمارا مشن یہی ہے کہ فراہم کردہ ذرائع کی روشنی میں ہم سمجھیں کہ یہ نام کس طرح سب سے بڑی سچائی کی تصدیق کرتا ہے اور انسانی نفسیات کو سلامتی بخشتا ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست نکتہ ہے کہ بیرونی سیکیورٹی اور اندرونی سلامتی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ دیکھیں، جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ خالق کائنات خود کو المومن فرما رہا ہے، تو دراصل کائنات کو دیکھنے کا اور اپنے خوف سے نمٹنے کا پورا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ بالکل۔ یہ محض کوئی ایک نام یا لقب نہیں ہے، بلکہ یہ اس پوری کائنات کے چلنے کے نظام کا بنیادی اصول ہے۔ اور اگر ہم کسی بھی تصور کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی لسانی جڑوں تک جانا چاہیے۔ صحیح۔ زبان و لغت کے مایا ناز ماہرین جیسے علامہ ابن فارس اور الجوہری کی تحقیقات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں لفظ امن کی جڑیں دو بہت ہی دلچسپ معنی پر کھڑی ہیں۔ اچھا، وہ کون سے؟ پہلا معنی امانت کا ہے، جو کہ ظاہر خیانت کی ضد ہے۔ امانت ایک ایسی کیفیت ہے جس کے نتیجے میں انسان کے دل کو مکمل سکون ملتا ہے، اسے کسی دھوکے کا ڈر نہیں رہتا۔ جی، سمجھ رہی ہوں۔ اور اس کا جو دوسرا اہم ترین معنی ہے نا، وہ ہے تصدیق، یعنی کسی چیز کی سچائی پر مہر ثبت کرنا، اسے دل سے سچا ماننا اور دنیا پر ثابت کرنا۔ ٹھیک ہے، ذرا اس کو ہم مزید کھولتے ہیں، کیونکہ بظاہر یہ دو الگ الگ پہلو لگتے ہیں، ایک طرف سلامتی دینا اور دوسری طرف تصدیق کرنا۔ ہاں، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ تو اگر اسے آج کی دنیا کی کسی عملی مثال سے سمجھنا ہو تو کیا ہم اسے ایک ایسی ہائی ٹیک محفوظ والیٹ یعنی لاکر کی طرح سمجھ سکتے ہیں جو بے وقت دو کام کر رہا ہو؟ وہ کیسے؟ ذرا بتائیے گا۔ یعنی سوچیں کہ کسی نے اپنی زندگی بھر کی کمائی یا کوئی بہت قیمتی دستاویز ایک جدید والیٹ میں رکھ دی ہے۔ اب وہ والیٹ نہ صرف اس چیز کی مکمل حفاظت کر رہا ہے جو کہ سلامتی کا پہلو ہو گیا، جی بالکل، بلکہ اس والیٹ پر لگی ہوئی ایک باقاعدہ سرکاری مہر اس بات کی بھی ضمانت دے رہی ہے کہ اندر رکھی ہوئی چیز 100% اصلی ہے اور مستند ہے۔ کیا ہم اس تصدیق اور سلامتی کے امتزاج کو اس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ واہ کیا بات ہے! یہ تشبیہ اس تصور کو سمجھنے کے لیے بہت شاندار ہے۔ حقیقت میں علماء کرام نے بھی اس نام کے حق میں بالکل یہی دو پہلو واضح کیے ہیں۔ اچھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دو رخ یوں کام کرتے ہیں کہ پہلا ہے المصدق، یعنی وہ ذات جو تصدیق کرنے والی ہے، جو سچائی کی ضمانت دیتی ہے، اور دوسرا پہلو المومن ہے، یعنی وہ ذات جو مکمل سلامتی دینے والی ہے اور خوف کو ختم کرنے والی ہے۔ ٹھیک۔ یہ دونوں صفات ایک ساتھ مل کر کائنات کا وہ توازن بناتی ہیں جس پر انسانی زندگی کا سارا دار و مدار ہے۔ تو اگر ہم اس مساوات کے پہلے حصے پر بات کریں، یعنی المصدق جو کہ تصدیق کرنے والا ہے، اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ سب سے بڑا تصدیق کرنے والا ہے، تو منطقی طور پر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ کن چیزوں کی تصدیق کرتا ہے؟ اور سب سے اہم بات، اس تصدیق کا ہماری عام روزمرہ کی بھاگ دوڑ والی زندگی سے کیا عملی تعلق بنتا ہے؟ اس کا ہماری زندگیوں سے بہت گہرا تعلق ہے۔
دیکھیں، سب سے پہلے تو اللہ اپنی ذات کی اور اپنی توحید کی خود گواہی دیتا ہے، لیکن اس کے بعد تاریخ میں جو رسول بھیجے گئے ان کی سچائی ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہیں معجزات دیے۔ صحیح۔ اب یہ معجزات کوئی جادو کے کرتب نہیں تھے، بلکہ یہ خالق کی طرف سے ایک مہر تصدیق تھے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک ٹھوس چٹان سے اونٹنی کا پیدا ہونا، جی وہ تو تاریخی واقعہ ہے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ کائنات ایک اصول کے تحت چل رہی ہے، اور جو ان رسولوں کا پیغام ہے وہ بالکل سچا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ اپنے مومن بندوں سے کیے گئے وعدوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ دنیا میں نصرت اور آخرت میں صلہ دینا، یہ سب اسی کا حصہ ہے۔ ایک منٹ، مجھے یہاں ایک الجھن محسوس ہو رہی ہے۔ ذرائع کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک اور نقطہ سامنے آیا جس پر واقعی سوچنا پڑتا ہے۔ وہاں درج ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے گمان یا سوچ کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اب یہ بظاہر ایک بہت حیران کن بات لگتی ہے۔ کیا کائنات کا خالق جو سب کچھ جانتا ہے وہ ایک انسان کے گمان یا اس کی وقتی سوچ کے مطابق فیصلے کرنے لگ جائے گا؟ یہ توازن کیسے کام کرتا ہے؟ یہ سوال بہت فطری ہے، اور شاید سامعین کے ذہن میں بھی یہ الجھن آ رہی ہو، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ احادیث کی طرف رجوع کریں تو ایک حدیث قدسی ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بھی، یعنی میں اپنے بندے کے اس گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے۔ اچھا، یعنی انسان کی سوچ کا اثر ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی غیر منطقی خواہش کرے گا تو کائنات کا نظام بدل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا رب کے ساتھ تعلق اس کی امید پر استوار ہے۔ اگر بندہ گمان رکھتا ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، وہ اسے مشکل سے نکالے گا، تو اللہ واقعی اس کی اس مثبت امید کو سچ کر دکھاتا ہے۔ وہ گمان کی لاج رکھتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان بسا اوقات اپنی کمزوری کی وجہ سے مکمل مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ گمان کرنے لگتا ہے کہ اب تو میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی، استغفر اللہ۔ یہ تو ایک طرح سے رب کی لامحدود رحمت کو اپنی سوچ تک محدود کرنے والی بات ہو گئی۔ 100%۔ اور یہ جو مایوسی ہے نا، یہ دراصل ایک طرح کی بدگمانی ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمت سے مکمل نا امید ہو جائے، استغفر اللہ، تو وہ دراصل خود کو اس خیر سے دور کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو انسان کے نیک گمان کی تصدیق فرماتا ہے۔ صحیح صحیح۔ اور یہی تصدیق روز قیامت بھی نظر آئے گی۔ جب انسانوں سے حساب لیا جائے گا تو جو اہل ایمان دنیا میں کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اللہ ان کے اس قول کی، ان کے جوابات کی تصدیق کرے گا اور انہیں سچا ثابت کرے گا۔ جب حق کی تصدیق ہو جائے گی تب وہ مرحلہ آئے گا جس کی انسان کو پیاس رہتی ہے، یعنی سلامتی۔ ہاں، اور یہاں سے اس نام کا دوسرا رخ المؤمن اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ سلامتی کے اس پہلو پر بات کرنا تو اور بھی ضروری ہے۔ بالکل، کیونکہ اگر ہم آج کی دنیا کو دیکھیں تو یہ تو مسلسل بے یقینی، خوف اور عدم تحفظ کا منظر پیش کرتی ہے۔ بیماریاں ہیں، معاشی بحران ہے، ظلم ہے۔ تو اگر اللہ المؤمن ہے، یعنی سلامتی دینے والا، تو کائنات کے اس نظام میں وہ ہر جاندار کو کس طرح سے سلامتی فراہم کر رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت فکری سوال ہے، اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ الہی سلامتی کیسے کام کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بقا کا جو بنیادی نظام ہے، جیسے رزق ملنا، آکسیجن، پانی، یہ سب اسی مومن کی عطا کردہ جسمانی سلامتی ہے۔ اس نے فرشتوں کا باقاعدہ نظام قائم کیا ہے جو انسان کو اندیکھی آفتوں سے بچاتے ہیں۔ واہ! لیکن سب سے اہم چیز وہ نفسیاتی اور روحانی سلامتی ہے جو بیرونی حالات سے بالا تر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے جو شریعت اور اصول دیے، ان کا مقصد کیا ہے؟ جان، مال، عقل، دین اور عزت کا تحفظ۔ جب کوئی معاشرہ ان اصولوں پر چلتا ہے تو وہاں اجتماعی سلامتی پیدا ہوتی ہے۔ اور مصیبتوں کے دوران بھی تو ایک سکون ملتا ہے نا؟ بالکل، مصیبت تو دنیاوی نظام کا حصہ ہے، لیکن مومن اس دوران بھی انسان کے دل کو بے قرار نہیں ہونے دیتا، اس کے اندر طمانینت نازل کرتا ہے۔ یعنی یہ وہ فرق ہے جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے۔ کیمرے اور الارم صرف بیرونی سیکیورٹی ہیں جو دل سے خوف نہیں نکال سکتے، لیکن اللہ کی دیوی امن کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ طوفان کے درمیان بھی دل کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ جی ہاں، سورۃ قریش میں بھی تو اسی سلامتی کا ذکر ہے نا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ 100%۔ آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی۔ دنیا کا بہترین سیکیورٹی نظام آپ کو بتا سکتا ہے کہ خطرہ آ رہا ہے، لیکن وہ آپ کے اعصاب کو پرسکون نہیں کر سکتا۔ مومن وہ ذات ہے جو دل کی دھڑکنوں کو ترتیب دیتی ہے۔
سورت قریش کی آیت اس بات کا اعلان ہے کہ حقیقی امن صرف اسی کے پاس ہے۔ بے شک۔ اور سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ اللہ کے نظام عدل میں کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ دنیا کے نظاموں میں تو بے گناہ کو بھی سزا مل سکتی ہے، لیکن وہاں کسی کی ادنا سی نیکی بھی رائگاں نہیں جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اور تضاد بظاہر نظر آتا ہے جس پر میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گی۔ جی پوچھیے۔ اگر اللہ کا نظام مکمل سلامتی اور امن دینے والا ہے تو پھر ہمارے ہاں ہر وقت خدا کے خوف پر اتنا زور کیوں دیا جاتا ہے؟ مطلب اگر ایک ذات آپ کو امن دے رہی ہے تو پھر اس ذات کا ڈر کیوں رکھا جائے؟ یہ دو متضاد چیزیں ایک ہی دل میں کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ بظاہر تضاد لگتا ضرور ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی نفسیات کا سب سے متوازن فارمولہ ہے۔ ذرائع میں ایک حدیث قدسی کا حوالہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ اچھا، 2 خوف اور 2 امن؟ جی، اس کی گہرائی کو سمجھیے۔ جو شخص اس دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی وہ دوسروں کا حق مارنے سے، ظلم کرنے سے رکتا ہے، تو اللہ قیامت کے دن، جو کہ سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن ہوگا، اسے مکمل سلامتی عطا کرے گا۔ صحیح۔ اور جو شخص دنیا میں بے خوف ہو کر ہر حد پار کرتا ہے، اسے روز قیامت خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مطلب یہ خوف دراصل کوئی منفی فوبیا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تعمیری خوف ہے، ایک احساس ذمہ داری ہے۔ اگر انسان صرف یہ سوچے کہ بس بخشش ہو ہی جائے گی اور وہ جو چاہے کرتا پھرے، تو وہ معاشرے کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ استغفر اللہ، یہ تو سلامتی کے بالکل الٹ بات ہو گئی۔ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ اسی روحانی توازن کو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بے حد خوبصورت تشبیہ سے سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا دل اللہ کی طرف سفر میں ایک پرندے کی مانند ہے۔ واہ، پرندے کی مانند؟ جی، اس پرندے کا سر اللہ کی محبت ہے، جبکہ خوف اور امید اس کے 2 پر ہیں۔ اب ذرا تصور کریں، جب تک سر سلامت ہے اور دونوں پر مضبوط ہیں، پرندے کی اڑان مستحکم رہے گی، وہ سیدھا اپنی منزل کی طرف جائے گا۔ اور اگر ایک پر ٹوٹ جائے تو؟ بالکل، اگر خوف بالکل نکل جائے تو وہ مغرور ہو کر گناہوں میں غرق ہو جائے گا، اور اگر وہ امید کھو بیٹھے تو مایوسی سے ختم کر دے گی۔ روحانی پرواز کے لیے اس الہی توازن کا ہونا ناگزیر ہے۔ خوف اگر برائیوں سے روکے تو وہ ڈھال ہے۔ اس تمام گفتگو کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کا ہمارے حتمی انجام یعنی روز قیامت سے کیا تعلق جڑتا ہے، کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس دن یہ نام المومن اپنی پوری جلالت اور رحمت کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ بے شک، روز قیامت کو الفزع الاکبر یا سب سے بڑی گھبراہٹ کا دن کہا گیا ہے۔ ہم دنیا میں بیٹھ کر سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہولناک کیفیت ہوگی۔ زمین کا زلزلہ، پہاڑوں کا روئی کے گالوں کی طرح اڑنا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس بے پناہ دہشت کے عالم میں جب ہر شخص خوف سے کانپ رہا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مکمل طمانینت میں ہوں گے۔ ان پر ذرا برابر بھی خوف یا غم نہیں ہوگا۔ ملائکہ انہیں تسلیاں دے رہے ہوں گے۔ یہ کون خوش نصیب لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں مومن کے سائے میں حقیقی امن ملا ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں خود کو شرک جیسے ظلم عظیم سے بچایا ہوگا۔ شرک تو وہ گناہ ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ توحید پر قائم رہنا اس امن کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو توحید کے علاوہ دیگر کیا اسباب ہیں؟ مطلب کیا ہم کچھ ایسے عملی کام بھی کر سکتے ہیں جن سے ہم اس حقیقی امن کی فہرست میں شامل ہو سکیں؟ بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو دیگر عملی اسباب بتائے گئے ہیں وہ سیدھے سیدھے سماجی فلاح اور دوسروں کو امن دینے کے کام ہیں۔ مثلا جو شخص دنیا میں کسی دوسرے انسان کی مشکل دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کی مشکلات میں سے اس کی مشکل دور کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص کسی مقروض کو جو قرض نہیں چکا پا رہا اسے مہلت دیتا ہے یا اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے تو اللہ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ اس کے علاوہ ان 7 خوش نصیبوں کا بھی ذکر ہے جنہیں عرش کا سایہ ملے گا۔ جی، ان میں کون شامل ہیں؟ ان میں وہ عادل حکمران جو معاشرے کو امن دے، وہ نوجوان جو اپنی توانائیاں خیر میں لگائے، اور وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو پڑے شامل ہیں۔ قیامت کے دن جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا تب مومن انہیں سلامتی عطا کرے گا۔ اس ساری بات کو اگر ہم نچوڑیں نا اور آج کی حقیقت سے جوڑیں
تو ایک بہت ہی کڑوا سوال سامنے آتا ہے۔ ہم عموماً خود کو مومن کہتے ہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم صرف دل میں یقین رکھ کر یا سجدے کر کے خود کو مومن کہہ سکتے ہیں اگر ہمارے پڑوسی یا ہمارے اپنے گھر والے ہماری زبان سے محفوظ نہ ہوں؟ یہ سوچ کر ہی دل دہل جاتا ہے کہ ایک شخص ظاہری عبادت گزار ہو اور لوگ اس کی شرارتوں سے ڈرتے ہوں۔ استغفر اللہ۔ آپ نے اس نشست کا سب سے کلیدی اور آنکھیں کھول دینے والا نقطہ اٹھایا ہے۔ ایک سچا مومن تو وہ ہے جو اس زمین پر اللہ کے نام المومن کا مظہر بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے انتہائی سخت الفاظ میں تنبیہ کی۔ وہ کیا؟ انہوں نے قسم کھا کر 3 مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کرام گھبرا گئے اور پوچھا کہ کون یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ یہ تو بہت سخت وعید ہے۔ جی، یہ سلامتی کا یہ تصور محض ایک ذاتی قلبی کیفیت یا مسجد تک محدود نہیں ہے، یہ ایک کڑا سماجی معیار ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، بسا اوقات انجانے میں زیادتی ہو جاتی ہے جس پر توبہ لازم ہے، استغفر اللہ، لیکن دانستہ کسی کے لیے عذاب بننا مومن کی شان نہیں۔ بالکل، ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہوتی ہے کہ مومن کوئی روایتی لقب نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائنات کا کامل نظام ہے جو سچائی کو قائم کرتا ہے، بلا شبہ، جو انسان کے مثبت گمان کو حقیقت کا روپ دیتا ہے، اور جو تمام بیرونی سہاروں کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی دل کو وہ اندرونی سلامتی عطا کرتا ہے جس کی انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہ نام انسان کو ایک ایسا مضبوط سہارا فراہم کرتا ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی کو اس سلامتی کے اصولوں یعنی توحید اور حقوق العباد کے دائرے میں لے آئے تو وہ دنیا اور آخرت کے ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ تو جاتے جاتے سامعین کے لیے اور خود ہمارے اپنے لیے میں ایک غور طلب سوال چھوڑے جا رہی ہوں۔ جی ضرور۔ اگر ہمارا رب المؤمن ہے جو ہمیں ہماری زندگی کے مشکل ترین لمحات میں سلامتی عطا کرتا ہے، تو ہمیں لازماً سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اپنی زندگی میں اپنے غصے، اپنی انا یا تلخ رویوں سے اپنے دوستوں یا رشتہ داروں کا سکون تو نہیں چھین رہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی کمزور شخص ہمارے ڈر سے سہم کر تو زندگی نہیں گزار رہا۔ استغفر اللہ۔ انسان کو اپنے رویوں کا مسلسل احتساب کرنا چاہیے تاکہ وہ حقیقتاً اس امن کا مستحق بن سکے۔ بے شک یہی اصل پیغام ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔